الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو جہلم کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک سخت بے ادبی کی ہے اور سخت گستاخی کی ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہا ہے، اور حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ باغی تھے، اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جو صلح حسن ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ تو میں ان دونوں باتوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات کا جواب کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ وہ جو باغی ہے، اب وہ کس وجہ سے باغی کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ تو یہ حدیث وہ ان کے اوپر نعوذ باللہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بھی یہ فٹ کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے کہ یہ حضرت اماں عائشہ نعوذ باللہ اس کی روح سے وہ باغی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ دیکھیں، میرے پاس بخاری شریف ہے، ان کے اندر وہ خود فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 3772۔ اس کے اندر وہ حضرت علی کے حکم سے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حسن کوفہ جاتے ہیں جنگ کی تیاری کے لیے۔ تو اس وقت وہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، تو لوگوں سے خطاب کرتے ہیں حضرت عمار بن یاسر، جن کے بارے میں یہ حدیث ہے جو مرزا صاحب فٹ کر رہے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک ہیں، وہ زوجہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتا ہے یا کون حضرت عائشہ کی پیروی کرتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حضرت عمار بن یاسر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بھی ساتھی تھی اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہوں گی۔ اب کیا ثابت ہوا اس باغی والی حدیث کے اندر؟ تو یہ لفظ آتے ہیں کہ جو عمار بن یاسر کو جو شہید کرنے والی باغی جماعت ہے وہ دوزخ کی طرف بلائے گی اور دوزخ میں جانے والی جماعت ہوگی وہ۔ تو یہاں تو خود عمار بن یاسر حدیث پڑھ کے خود اماں عائشہ کے اس جنگ کے اندر فضائل بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ حضرت علی کے مد مقابل نکلی ہوئی تھی، اس وقت وہ ان کے اوپر فضیلت میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو جنتی ہیں، وہ اس سے وہ مراد نہیں لے رہے جو مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ایک علمی پھکی مرزا صاحب اور ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، ان کے لیے قیامت تک کے لیے وہ ٹائم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قیامت تک کے لیے ہم بھی ٹائم دیتے ہیں کہ جائیں اس کا کوئی علمی جواب دیں۔ صرف آپ گالی گلوچ کر سکتے ہیں، مرزا صاحب بھی جو بد زبانی کرتے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین کے بارے، اور مرزا صاحب کے جو شاگرد ہیں، میری جتنی ویڈیو کوئی جواب نہیں آتا سوائے گالیوں کے اور بدتمیزی کے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آگے بھی مرزا صاحب نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت کے اندر ظالم کا لفظ بھی نہیں، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جب وہ حضرت علی سے جنگ کریں گی تو وہ اس وقت نعوذ باللہ ظالم ہوگی، اور یہ بھی مرزا صاحب نے غلط بیانی کی، کسی بھی حدیث میں یہ لفظ نہیں۔ اور ایک اور علمی بات کرتا ہوں، چونکہ آپ لوگوں کو تو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ مرزا صاحب کو نہ ان کے فالووروں کو، یہ عام پبلک کے لیے اور اہل علم حضرات کے لیے میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ خود میں نے نہیں کہا، یہ کتب کے اندر، کتب تفسیر کے اندر اور احادیث کی جو کتب ہے ان کے اندر یہ نکات بڑے اچھے، یہ لکھے ہوئے علمی نکات، اگر یہ پڑھے تو ان کو پتہ چلے۔ اب وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر پہلے نمبر تو نعوذ باللہ کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ اللہ کے نبی نے ان کو باغی کہا ہو یا ظالم کہا ہو۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی لفظ آ بھی جائے تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ جیسے کہ کوئی باپ اپنی
کوئی جو ہمارے والد کو ہمارا دادا کوئی لفظ سخت کہہ دے تو ہم وہ دلیل بنا کے ہم بھی اپنے باپ کو کچھ کہیں گے، یا ہماری والدہ کو ہمارے والد صاحب کچھ کہہ دیں تو کیا ہم بھی ان کو آگے سے برا بھلا کہیں گے؟ تو اس سے یہ میں آپ کو قرآن کی آیت سے بھی ایک دلیل دیتا ہوں، یہ ایک منطقی آپ کو دلیل دیا. اور قرآن کے اندر کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ نے درخت کو وہ پھالا وہ نہیں کھانا، لفظ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا تھا کہ یہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو آپ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، کہ اگر آپ اس درخت کے قریب جاؤ گے، اس سے کھاؤ گے تو آپ ظالموں میں ہو جاؤ گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی، انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اور قرآن میں یا پھر انہوں نے اللہ سے اس چیز کے بارے میں اللہ سے رجوع کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اب کوئی بدبخت یہ آیات پڑھ کے تو کیا وہ حضرت آدم کو نعوذ باللہ ظالم کہے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں مرزا صاحب کو، ان کے مقلدین کو، وہ ان آیات کا جواب دے، کیا وہ آیتیں فٹ کریں گے یا ان کے اوپر؟ وہ ہرگز نہیں کریں گے. اگر جو بھی آیات فٹ کرے گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ اللہ اور حضرت آدم کا معاملہ ہے، ہم یہ ان کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی بھی بات صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. ایسے ان کے اوپر وہ چیزیں فٹ نہیں ہو سکتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جنگ احد کے میدان میں ان سے تھوڑی سی بھول چوک ہو گئی تو وہ بغداد میں آگے پیچھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ دیکھیں بخاری کے اندر میرے پاس موجود ہے کہ جو لوگ مرزا صاحب کی طرح فتنہ پیدا کرتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے تھے. یہ بخاری کی یہ حدیث نمبر ہے 3696 یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جو ایسے ہی جو فتنہ پرور لوگ ہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ تو وہاں سے جنگ احد کے اندر آگے پیچھے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن کی آیت سے ان کو دلیل دی کہ وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور دو چیزیں تھیں، چونکہ حدیث لمبی ہے میں بس اس کا تھوڑا سا ریفرنس آپ کو دے رہا، باقی آپ وہاں سے چیک کر لیے. اور آخر پر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ تم لے جا اپنے ساتھ باتیں اور یاد رکھ، اس کو صحیح طرح پھکی دی. اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے تعریف کی تو اس کو برا لگا، اور حضرت علی کی تعریف کی تو اس کو برا لگا. تو انہوں نے کہا کہ تیری ناک خاک آلودہ ہو، میں تو ایسے ہی کہو جا جو تو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، میں اس کے اندر ان کے فضائل کے اندر حضرت عثمان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمی نہیں کروں گا. یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 3703 حدیث 3704 حدیث بخاری کے اندر. تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن بھی پڑھا ہے اور دو حدیثیں پڑھی ہیں، اور حدیثوں سے آپ کو یہ دلائل دی ہیں کہ اگر پہلے نمبر پر صحابہ کرام کے بارے ایسے لفظ ہی نہیں ہیں، نہ معاشہ کے بارے میں، وہ تو جنتی ہیں، اور حضرت اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی جنتی ہیں. یہ مرزا صاحب کی کیا اوقات ہے ان کے سامنے یہ اٹھ کے ان کے بارے میں ایسے بات کر رہا ہے. اور دوسری بات کا اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے کہا حضرت حسن کی صلح جو ہے منسوخ ہو گئی ہے. میرے دوستوں بھائیوں، یہ ایک ٹیکنیکلی چیز ہے، جو بندہ معاہدہ کرتا ہے چاہے صلح کا یا جو بھی معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے کا بھی اختیار اسی کو ہے. جیسے اس نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے معاہدہ کا حوالہ دیا، اتنا کم علم اور سطحی بندہ ہے، کہتا ہے میں علم کتابی ہوں. علمی کتابی کہاں رہا؟ آپ کو تو علم کو چھو کے بھی نہیں گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ ختم ہوا تھا. اگر آپ ثابت کر دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ ختم کیا ہے، پہلے نمبر پر وہ شرائط دکھائیں، صلح حدیبیہ کی شرائط صحیح سند سے ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلح حسن کی پہلے شرائط دکھائیں صحیح سند سے، پھر یہ ثابت کریں صحیح سند سے کہ انہوں نے وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یا حضرت حسین نے ختم کر دیا، یا اہل بیت میں کسی نے ختم کیا ہے، تو آپ نہیں دکھا سکتے. تو میرے بھائی، جب معاہدہ کرنے والا معاہدہ ختم نہیں کر رہا، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صلح کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ میرا بیٹا سید ہے صلح کر کے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تقریباً 40 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے،
60 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اتنے اہم واقعات بتایا، تو یہ پھر بتا دیتے کہ صلح حسن بھی منسوخ ہو گئی ہے، یہ تو کسی حدیث کے اندر نہیں۔ تو یہ کیا نعوذ باللہ آپ کو غلام احمد قادیانی کی طرف وہی آئی ہے؟ اسی کی طرح آپ بھونگیاں مار رہے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ گاڑ رہے ہیں، کبھی اما عائشہ پر ان کو ظالم کہہ کے اپنی طرف سے حدیث نکال رہے ہیں، کبھی یہ بھی باتیں اپنی طرف سے نکال دی ہیں۔ کوئی پڑھے ایک قرآن کی آیت، پڑھے ایک حدیث، پڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح سند سے قول، پڑھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صحیح سند سے قول، پڑھے اہل بیت کا، کسی صحابی کا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ کامل علم لوگوں کو باتیں کرا کرو کے آپ ایسے ان کو بیچاروں کو کسی چیز کا علم نہیں۔ تو یہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اور آپ کے مقلدین کو آگے بھی، آج تک آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ آپ کے مقلدین نے، صرف گالیاں آپ دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی علمی کتابیں ہیں تو میری ان باتوں کا جواب دیں جو میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سے پڑھ کے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر حضرت عمار بن یاسر وہ حدیث فٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، وہ ان کو باغی جو دوزخ کے بنانے والا گروہ ان میں وہ شمار ہی نہیں کر رہے، تو آپ کی کیا مجال آپ ان کو باغی کہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو صلح حسن کے بارے میں نے آپ کو ٹیکنیکلی یہ بات بتائی ہے کہ صلح جو کرے، معاہدہ جو کرے وہی ختم کر سکتا ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس طرح آج کی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو معاہدہ کرے وہی ختم کرتا ہے، کوئی دوسرا بندہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا یہ آپ کا بالکل غلط بیانی ہے اور کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں۔ اب میں منتظر ہوں آپ کے حواری اس کا جواب دیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی صبح تک آپ میری اس ویڈیو کو جواب نہیں دیں گے۔ آگے بھی میری تمام ویڈیو آپ کے اوپر کر دیں، اور یہ بھی کر دیں، اور انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ جو میری ڈیبیٹ ہوئی ہے میں جلدی آپ کو بے نقاب کرنے والا ہوں، جس کے اندر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے۔ آپ سب کی گستاخ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کو میں وائرل کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شر سے اور آپ کے حواریوں کے شر سے امت محمدیہ کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، آمین ثم آمین۔